تو ایک گروہ نے کہنا مانا، ایک نے نہیں. اسی طرح میں تمہارے پاس آیا اللہ کا پیغام لے کر، اور میں نے کہا کہ کچھ کرو ورنہ شیطانی لشکر اور آخرت کی بربادی اور جہنم تمہیں تباہ کر دے گا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. کیا قرآن، کیا حدیث، کیوں مانے اللہ کی، کیوں مانے رسول کی؟ یار ہمیں مت سمجھاؤ تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا. خبردار جو مجھے آئندہ کچھ کہا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی. آپ نے شاد فرمایا کہ انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما. سرکار فرماتے ہیں میری مثال اور جو کچھ میں اللہ کی طرف سے تعلیم شرع وغیرہ لے کر آیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنی قوم کے پاس آیا. فقال، پھر اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، انی رأیت الجیش بعینی، بے شک میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے. وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں تمہیں بالکل واضح ڈر سنانے والا ہوں. لشکر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. فَالنَّجَاءَ، نجات کی کوشش کرو، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرو کہ تم نجات پا جاؤ. سرکار فرماتے ہیں فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس قوم میں سے ایک گروہ نے اس شخص کا کہنا مان لیا. یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، کچھ نہ کچھ کرو. تو کیا کیا انہوں نے؟ فَأَدْلَجُوا، تو رات کے ابتدائی حصے میں علاقے سے بھاگ گئے، نکل گئے. فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، اور وہ ایک پناہ کی جگہ، ایک نجات کی جگہ پر جلدی جلدی چلے گئے. فَنَجَوْا، سرکار فرماتے ہیں اس گروہ نے نجات پالی. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ جس نے اس کو جھٹلا دیا ہے. چل اپنا کام کر بھائی، کیا تو ڈرانے آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو انہوں نے اسی جگہ پر صبح کی. فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح صبح جیش نے، لشکر نے ان پہ حملہ کر دیا. فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، تو اس لشکر نے ان کو برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. سرکار فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي، سرکار فرماتے ہیں جو میں نے بیان کیا نا، تو جو پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا، بس یہ پہلے گروہ کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی میری اطاعت کرنے والا. یہ اس کی مثال ہے جیسے کوئی میری اطاعت کرے. فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، پھر وہ میری اطاعت کے بعد اس چیز کی پیروی کرے، اس چیز کو مانے جس کو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اللہ کے احکام. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور ان لوگوں کی مثال جو دوسرا گروہ تھا ایسا جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری نافرمانی کی. وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور انہوں نے اس چیز کا انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا جو میں لے کر آیا، یعنی حق، قرآن و حدیث کی تعلیم. اگرچہ یہ انکار نہیں کہ یہ دو گروہ سرکار نے پہلا مسلمان مراد لیا ہے، دوسرا کافر، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کسی چیز کا، آیت کا نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، اور نبی کی حدیث کا صدور خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے. اسی لیے اس کو بطور استدلال پیش کیا. گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں وہ شخص جس نے قوم کے پاس آ کر کہا کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ جیسے میں ہوں. اس شخص نے اپنے قوم کو کہا کہ دیکھو لشکر حملہ کرنے والا ہے، کچھ کرو. تو ایک گروہ نے کہنا مانا، ایک نے نہیں. اسی طرح میں تمہارے پاس آیا اللہ کا پیغام لے کر، اور میں نے کہا کہ کچھ کرو ورنہ شیطانی لشکر، نفس، دنیا، مخلوق اور آخرت کی بربادی اور جہنم تمہیں تباہ کر دے گا. تو دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک نے تو کہنا مانا اور فوراً تیاری کی اور وہ نجات پا گیا. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں فوراً دین سیکھنے کی طرف آتے ہیں، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تفسیر، فقہ سیکھتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن میں چینج لے کر آتے ہیں. وہ معاشرے کی پرواہ نہیں کرتے. کوئی طنز کرے، کوئی اٹیک کرے، کوئی مذاق اڑائے، وہ کہتے ہیں اڑاؤ مذاق. میدان محشر میں پھر یہ دیکھا جائے گا تم میرا مذاق اڑاؤ گے یا تم مذاق کا نشانہ تم بنو گے. آج جو تم مجھے تنزیہ کہہ رہے ہو نا کہ میں نے زندگی کو خراب کیا، میں تم سے میدان محشر میں پوچھوں گا کہ بتاؤ زندگی کو خراب کیا یا تم نے زندگی کو خراب کیا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ گروہ جس نے میری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا، لشکر نے حملہ کیا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. کتنے آرام سے ہم فیملی کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری بہنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی جوائنٹ فیملی کے اندر بیٹھی ہوئی، بھائی یہ لے آؤ، آج کھانا لے آؤ، آج پیزا آئے گا، آج ہم فلاں جگہ جائیں گے، آج یہ ہوگا. نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ گناہ سے بچنے کی فکر،
نہ صغیرہ گناہ کا پتہ نہ کبیرہ گناہ کا پتہ. بچے نگاہوں کے سامنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں لیکن اتنا شعور ہی حاصل نہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے. پھر اچانک کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اچانک لشکر حملہ کرے گا. ایک دن آنے والا ہے، یاد رکھیے. یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری بیان ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری بیان ہو، اس کے بعد آپ کو اور کوئی بیان سننا نصیب نہ ہو. زندگی بڑی ہم نے مستیوں میں گزاری، اپنی مرضی کے مطابق گزاری. اللہ رسول کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو، رسول کو، قرآن کو، حدیث کو انتہائی معمولی سمجھا، جس کی ظاہری علامت یہ ہوئی کہ ماں نے کہا تو کہنا مانا، باپ نے کہا تو کہنا مانا، باس نے کہا تو کہنا مانا، ہمارے آفیسر نے کہا تو کہنا مانا، آوارگر دوستوں نے کہا تو ان کا کہنا مانا، محلے والوں نے کہا تو کہنا مانا، پڑوسیوں نے کہا تو کہنا مانا، رشتہ داروں نے کہا تو حکم مان لیا تاکہ دل آزاری نہ ہو. لیکن جب اللہ نے فرمایا تو رد کر دیا، رسول نے فرمایا تو رد کر دیا. کیا قرآن، کیا حدیث، کیوں مانے ہم اللہ کی، کیوں مانے رسول کی، کیوں کامل مسلمان بنے؟ دنیا کے اندر اگر ایسا ہو یار میرے ساتھ کاروباری ڈیل کرو، کوئی ہمیں آ کر کہے 1 کروڑ لگاؤ گے مہینے کے 10 کروڑ ملیں گے، پھر وہ سب بتائے، ایک لمحہ ہم تاخیر نہیں کریں گے، فوراً سے پیشتر انویسٹمنٹ کریں گے اور نفع کمائیں گے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن جب اخروی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی ہمیں کہے آؤ تمہیں جنت کے محلات دلائیں، آؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کریں، آؤ اللہ کی رضا دلوائیں، آؤ جنت کی حوریں دلوائیں، بڑے بڑے محلات، اچھی موت، قبر کے اندر راحت، میدان معاشر میں عزت، تو ہم کہتے ہیں ٹھہرو اس ڈیل کے بارے میں غور کرنا پڑے گا، سوچنے دو بھائی کو. پھر ہم کہتے ہیں کیا اسی موجودہ لائف اسٹائل کے ساتھ یہ سب کچھ ملنا ممکن ہے؟ وہی دونوں ہاتھ میں لڈو. سامنے والے کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ چھوڑنا پڑے گا، کچھ ذاتی مفادات قربان کرنے پڑیں گے، کچھ نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، کچھ گندی دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی، کچھ رشتہ داروں کو دور کرنا پڑے گا، یہ تقاضائے شریعت ہوگا، کچھ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ کاروباری لاس برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ وہ آپ حرام کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں مل جائیں. کہتے ہیں نو. پھر اگر کوئی ہمیں سمجھاتا ہے یار اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ اللہ ناراض ہو جہنم میں جائیں، یار دیکھا جائے گا. 2-3 دفعہ اور سمجھا دے کوئی تو پھر آہستہ آہستہ چہرہ سرخ ہونا شروع ہوتا ہے، غصہ پیدا ہوتا ہے اور پھر پھٹ پڑتے ہیں، یار ہمیں مت سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، خبردار جو مجھے آئندہ کچھ کہا. پیچھے پڑ جاتا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، نہیں کرتا میں، دیکھ لیں گے آخرت میں عذاب. آپ کی جرت کو سلام. کیا جرت ہے بھائی. اگر گورنمنٹ چینج ہو جائے، پالیسی بنا لے کاروباری کے لیے تو بیچارے کا حالت خراب ہو جاتی ہے کہ ہم ٹیکس پے کرنا پڑے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، حالت خراب. اسی سے ہم غور کر لیں کہ دنیاوی قانون بنتا ہے جو ہمارے مفادات پہ ضرب لگا رہا ہو تو ہم فوراً اس سے بھاگنے کے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں. پاکستان سے انویسٹمنٹ لے گئے ہم دبئی میں، باہر کے ملکوں کے اندر، کہ نہیں یار یہاں پر ایسا نہ ہو سارا کچھ چین چھان جائے، ختم ہو جائے. اتنا خوف، اتنا ڈر. لیکن جب اللہ اس کے رسول کا پیغام آئے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. کاروبار میں لاس ہو، چائے پینے کو دل نہ چاہے، ناشتہ کرنے کو دل نہ چاہے، اگر بیوی مسکرا کے کہے آج تو باہر چلیں گے، ارے تم دفع ہو جاؤ یہاں سے کمبخت ہو، یہاں ٹینشن پڑا ہوا ہے، تو آگے باہر گھومو، نکلو یہاں سے. بیوی گھبرا رہی ہے، بچے گھبرا رہے ہیں، ابا بڑے پریشان ہیں. لیکن یہ کیفیت ایک بار بھی کبھی اخروی نقصان پر ہوئی ہے؟ کبھی نماز قضا ہونے پر کبھی آنکھوں سے آنسو نکلے، افسوس ہوا ہے؟ روزہ نہ رکھنے پر؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں، یہاں گٹکا یہاں گٹکا، انہوں نے پہلے ارادہ کر رکھا ہے روزے نہیں رکھ سکتے کیونکہ گٹکے کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہیں گے نا. وہ روزے چھوڑ دیتے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود، یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہمیں ڈراتا ہے اخروی معاملات میں، کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی ہمیں کہے یار آؤ جنت کی طرف، حوریں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ جب میں بات کرتا ہوں نا جنرل بات کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے خاص نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا نا. کبھی یہ نہیں سوچے کہ صاحب ہمیں شاید ڈانٹ رہے ہیں، یہ تو جنرل میں بات عرض کر رہا ہوں. اپنی بہنوں سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں، کوئی اگر ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یار دیکھو یہ اتنے فائدے حاصل ہوں گے، اتنے، وہ چونکہ اخروی فائدے ہیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے رسول راضی ہوتا ہے، اس سے اچھی موت آتی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے، میدان محشر میں عزت ملے گی، جنت کے محلات ملیں گے، اتنی کوئی امپورٹنس نہیں ہے،
اتنی زیادہ کوئی توجہ نہیں، بعض اوقات تو رد کر دیتے۔ تو اگر ہمیں اخروی فائدے بیان کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ میں اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو یہ فائدے بتائے تو اپنے قلبی میلان پہ غور کریں کہ اٹریکشن کا عالم کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ کام کر لو، میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، اور گڈی نکال کے سامنے رکھ دے، اور اگر زرد رنگ کے نوٹوں 5-5 ہزار کی پوری گڈی ہو، 5 لاکھ کی ایک سامنے رکھ دی جائے، یہ کام کرو، تو ہمیں اٹریکشن محسوس ہوگی۔ آپ ناراض مت ہوئیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دینا کہ گورنمنٹ جاب صرف اس کو ملے گی جو داڑھی والا ہوگا، صرف اس کو ملے گی جو 5 وقت نمازی ہوگا، جس نے آج تک داڑھی رکھنے کا سوچا نہیں ہوگا۔ اچھا، اور سیلری بھی کتنی ہوگی اس داڑھی رکھنے والے نمازی شخص کی؟ سیلری کتنی ہوگی گورنمنٹ جاب کے ساتھ ساتھ؟ 5 لاکھ روپے مہینہ، اور داڑھی الاؤنس علیحدہ 1,00,000 روپے مہینہ، 6 لاکھ ہو گئے۔ نماز الاؤنس علیحدہ 7 لاکھ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی مسلمان نوجوان اگر بغیر داڑھی کے آپ کو نظر آ جائے نا، تو آپ مجھے کہیے گا۔ وہی والدہ، وہی والد جو ابھی داڑھی سے روک رہے ہوں گے، کہیں گے بیٹا نبی کریم کی سنت ہے بیٹا، کاش تم سامنے سے آؤ تو کوئی دیکھ کر کہے سرکار کا غلام آ رہا ہے میرے بیٹے۔ ابو آپ، بیٹا میں نے بھی شیف چھوڑ دیے، میں نے بھی رکھ لیے، کیونکہ داڑھی الاؤنس 5,000 روپے پر ڈے کے حساب سے ملنے والا۔ یعنی آپ نہیں، میں دنیا دار لوگوں کی بات، جو میرے جیسے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، رمضان میں آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں، موڈی نماز ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ ہر نماز کے بدلے میں 5,000 روپے ملیں گے، ڈیلی 25,000، کوئی شخص آپ کو مسجدوں سے باہر نظر نہیں آئے گا، مسجدیں بھری ہوں گی۔ تو مادی شے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقعی ایک عامل اپنی کرامات دکھائے اور کہے اگر آپ داڑھی رکھ لیں گے نا 5 وقت نماز، آپ کی ایج کتنی ہے جی 60 سال، 25 سال میں بدل دوں گا تمہیں، ینگ بنا دوں گا تمہیں، 1-2 کو بنا کے بھی دکھا دے، فوراً ہم تیار ہو جائیں گے، وہ جوانی کے ایام یاد آ جائیں گے، یا مجھے دوبارہ جوان کر دے۔ میں مرنا نہیں چاہتا، میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں ابھی فی الحال قبر میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ جو گناہگار ہے ویسا کہہ سکتے، یعنی آخرت کا انعام بیان کریں کوئی پرواہ نہیں، آخرت کے عذاب بیان کریں، ہم سے بڑا بہادر کوئی نہیں، ٹکرانے کے لیے تیار۔ اور اگر دنیا کے اندر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوف زدہ، رنگ فق، اگر ایک کال ہی آ جائے نا، سیٹ اتنا پیسہ رکھ ورنہ گولی آئی ہے، تیرے لفافہ باہر دیکھ، گھر کے باہر رکھا ہوا ہے۔ یہ جو بیچ میں یہ بڑے بھتے شتے کی پرچیاں آتی تھیں تو حالتیں خراب ہو جاتی تھی، اور بھتے کی پرچی آ گئی، اور پھر واقعی وہ ایک آدھ کو ٹپکاتے بھی تھے تاکہ باقی جتنے بھی ان میں خوف پیدا ہو جائے۔ یہ جو مار دیتے ہیں آپ کے موبائل اسنیچنگ میں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دہشت پھیلتی ہے۔ ہمارے ایک شاگرد نے ابھی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے پستول بھی نہیں نکالی، اس نے آ کر کہا دیتا ہی نہیں دیتا موبائل، انہوں نے پکڑا دیا نکال کے۔ مجھے بتا رہے میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے اس کو، اور بھرے بازار میں اگر غریبان پکڑ کے گھوسا مارتا نا تو پستول تو ویسے ہی نہیں تھی، شاید ہو جاتا، لیکن ایک پریشر نفسیاتی طور پر۔ وہ تو خیر جو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اچھا نیک پرہیزگار بچہ ہے، عالم بھی ہے، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیاوی نقصانات سامنے آ جائیں تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن عذاب جہنم کے بارے میں بیان کر دیں، عذابات قبر بیان کریں، کچھ بھی نہیں۔ جب یہ جرأت ہماری دین کے خلاف پیدا ہوئی، جب آخرت کے انعام دنیاوی مفادات کے سامنے بالکل معمولی سے نظر آنا شروع ہوئے، تو پھر یہ فساد پورے معاشرے میں پھیلتا چلا گیا۔